بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قارئین، اگر آپ عصر کی نماز کے بعد 3 بار مخصوص کلمات کو خلوص دل سے تلاوت کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی مرض قریب بھی نہیں آئے گا، خواہ وہ کوئی سنگین بیماری ہو، لا علاج ہو، کینسر ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو یا کوئی اور عارضہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کردہ ان مختصر الفاظ میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اور انسان مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ وفات تک کوئی مرض آپ کے قریب نہیں پھٹکے گا۔ آپ نے صرف عصر کی نماز کے بعد ان الفاظ کو 3 بار پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کی ہر مشکل بیماری ختم ہو جائے گی۔ ان کلمات کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی عظیم طاقت کیسے سما سکتی ہے۔ یہ کلمات نہایت قوی ہیں، انہیں اپنی زندگی میں ایک بار ضرور آزمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اور جسم سے ہر قسم کا عارضہ ختم ہو جائے۔ یہ الفاظ نہ صرف بیماریوں سے حفاظت دیتے ہیں بلکہ دل کو اطمینان اور روح کو فرحت بخشتے ہیں۔ انہیں پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے اور وہ مرض جو برسوں سے ستائے جا رہا ہو چند دنوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ محترم قارئین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال تھی، آپ کی آنکھوں میں تکلیف شروع ہوئی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کئی علاج کرائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تکلیف بڑھتی گئی اور حضرت عبد المطلب پریشان ہوئے کہ اب کیا تدبیر کی جائے۔ ہر دوا اور علاج ناکام ہو چکا تھا۔ اسی کشمکش میں ایک واقف کار نے ان سے کہا کہ پریشان نہ ہو، مکہ مکرمہ کے قریب ایک بازار ہے اور وہاں ایک ماہر حکیم رہتا ہے جو بہت قابل ہے۔ وہ دوا دیتا ہے اور دعا بھی پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اس کے پاس جاتا ہے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب کے دل کو قرار آیا اور وہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس حکیم یعنی راہب کے پاس چل پڑے۔ جب وہ اس کے دروازے پر پہنچے تو شام کا وقت تھا اور دروازہ مقفل تھا۔ وہاں موجود لوگوں سے دریافت کیا تو سب نے راہب کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ جو بیمار اس کے پاس جاتا ہے اسے دوا اور دعا ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ تندرست ہو کر لوٹتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے یہ سن کر پوچھا کہ وہ اب کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنے گھر میں ہے، لیکن دروازہ اب نہیں کھلے گا کیونکہ وہ کئی دنوں کے لیے عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور ایک طے شدہ وقت تک باہر نہیں نکلتا۔ اس بار تو ابھی دروازہ بند ہوا ہے اور معلوم نہیں کب کھلے گا۔ کبھی کبھار تو برسوں تک دروازہ بند رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب مایوس ہوئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ اتنے میں اچانک اس مکان میں زلزلہ سا آیا، دیواریں کانپنے لگی، چھتیں ہلنے لگی، یہاں تک کہ لگتا تھا کہ مکان گر جائے گا اور راہب اس کے نیچے دب جائے گا۔ اس خوف سے راہب فوراً باہر نکل آیا۔ اس نے حضرت عبد المطلب کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا، سردار کیسے تشریف لائیں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرا پوتا علیل ہے، اس کی آنکھوں میں درد ہے، ہم نے ہر علاج کیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ سنا ہے آپ دوا دیتے ہیں اور دعا بھی پڑھتے ہیں، براہ کرم شفا کی دعا کریں اور دوا بھی عطا کریں تاکہ میرے پوتے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر ڈالی تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ پھر وہ اندر گیا، غسل کیا، پاک لباس پہنا، عطر لگایا
اور اپنے کمرے سے ایک قدیم آسمانی کتاب لے آیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، کبھی کتاب کی طرف نگاہ ڈالتا، کبھی چہرے کی طرف، کبھی صحیفوں پر نظر جاتی، کبھی زلفوں کو تکتا۔ اس نے سارے اوراق دیکھ لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا، پھر اچانک آپ کے قدموں میں گر پڑا اور بولا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محترم قارئین، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، لیکن راہب نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ معرفت سے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی آمد کی نوید دی گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر بہت مسرور ہوئے اور فرمایا کہ اب اس مقصد کی طرف بھی توجہ دیں جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ راہب نے پوچھا، کون سا مقصد؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کریں۔ راہب کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور اس نے کہا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے جیسے گنہگار کے پاس لے آئے۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس، مختار کو مجبور کے پاس، نبی کو امتی کے پاس لے آئے۔ اے سردار مکہ، میں اپنی عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا پورا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ نکلتا تو مکان کے نیچے دب جاتا۔ یا آپ کا پوتا عظیم الشان، بلند مرتبہ اور عرفہ مقام والا ہے، اس کے چہرے سے نور کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اسے اس طرح نہ لے کر پھریں کہ کوئی یہودی اسے ایذا نہ دے، اسے اپنے گھر لے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ نے بڑی رہنمائی کی، شکریہ، لیکن اصل مدعا تو حل نہ ہوا۔ راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج انہی کے پاس موجود ہے، آپ کو علم نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ علاج کہاں ہے؟ راہب نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگائیں، وہ فوراً شفا پا جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں، گویا کبھی علیل ہی نہ تھیں۔ حضرت عبد المطلب حیران رہ گئے اور راہب کے ممنون ہوئے۔ جب رخصت ہونے لگے تو راہب نے کہا، حضور، شکر گزار تو میں آپ کا ہوں کہ آپ نے مجھے کائنات کے سردار کی زیارت کرائی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب، آپ کی دعا تو بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جسے دعا دیتے ہیں وہ فوراً تندرست ہو جاتا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے؟ راہب نے مسکرا کر کہا، حضور، جب کوئی مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتا ہوں، اے اللہ، تیری آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی قسم، اس کی محبت اور محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا عطا فرما۔ پھر میں مریض پر دعا پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ محترم قارئین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ آپ کی خوراک نہایت معمولی تھی۔ کسی شخص کے اخلاق و کردار کا اندازہ اس کی عادات، لباس اور گفتگو سے لگایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمراں تھے، لیکن نہایت عاجزی والے بھی۔ آپ کی خوراک کتنی سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کبھی صبح و شام گوشت اور روٹی کا کھانا موجود نہ ہوتا تھا، البتہ مہمانوں کی آمد پر دونوں وقت کھانا ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے مہمان کی قدر افزائی کرنی چاہیے۔
محترم قارئین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ سے برکت مانگنا شفا کا سبب ہے۔ جو دل سے آپ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ آپ مہمانوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 دن مسلسل جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آل محمد نے کبھی 3 راتیں لگاتار گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ محترم قارئین، یہ سن کر دل کانپ اٹھتا ہے کہ جس ہستی کے صدقے ہمیں رزق ملتا ہے، جس نبی کے طفیل ہمیں ہر نعمت عطا ہوئی، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سادہ خوراک پر قناعت کی، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا، کبھی شکوہ نہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے اور بھوکے رہ کر بھی دوسروں کی فکر کی۔ آپ کی سیرت میں صبر، قناعت، برداشت اور عاجزی کا بحر بے کرا ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی 3 دن مسلسل گھر میں کھانا نہ پکا، اور اگر کچھ ملتا تو صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملتا وہ خود رکھنے کے بجائے امت پر خرچ کر دیتے ہیں، کبھی کسی فقیر کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، کبھی کسی حاجت مند کو مایوس نہ کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا آپ نے انکار نہ فرمایا۔ آپ کا اخلاق نہایت بلند تھا، آپ نے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھا، عزت دی، محبت دی، شفقت دی، اور یہی خصلت تھی جس نے سخت دلوں کو پگھلایا اور دشمنوں کو دیوانہ بنایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا، کبھی شکوہ نہ کیا، کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا یا یہ کیوں نہ کیا۔ آپ کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا، لہجہ نرم، مزاج ملائم اور انداز محبت بھرا ہوتا تھا جو ہر بات کو دل میں اتار دیتا تھا۔ محترم قارئین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پڑھ کر ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو گئے ہیں، ذرا سی بات پر جھگڑ پڑتے ہیں، تھوڑا سا مال ملنے پر مغرور ہو جاتے ہیں، اور نعمتیں کم ہو تو شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک سادہ بستر پر گزاری۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر عیاں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ ریشمی بستروں پر ہیں اور آپ اس چٹائی پر ہیں۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت؟ یہی سبق ہے جو ہمیں اپنانا ہے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اٹھیں، کسی کو کمتر نہ جانیں، کسی سے بے مروتی نہ کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، شکر ادا کریں، قناعت کریں اور محبت بانٹیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر مسکراتے تھے تو ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے کبھی بدلہ نہ لیا تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے دوسروں کی سب سے زیادہ فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت طیبہ، یہی اصل مقام، یہی اصل محبت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا واسطہ؟ میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو کچھ دیر کے لیے درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر چل پڑتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ
سادگی کی تصویر تھا۔ آپ نے نہ صرف خود سادگی اختیار کی بلکہ صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں فرمائی اور دنیا کی بے وقاتی کو خوب واضح کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام تھے۔ راستے میں ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا تھا جس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیو، تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینے کو تیار ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1 درہم تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی نہیں لیں گے، اور اسے لے کر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اچھا، کیا تم اسے مفت لینے کو راضی ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی عیبدار ہوتا، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں اور اب تو یہ مردہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ محترم قارئین، ایک اور موقع پر آپ نے دنیا کی حقیقت یوں بیان فرمائی کہ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر رکھتی تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ ان دنوں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، نفس کو قابو میں رکھنے، دنیا کی حقیقت سمجھنے اور آخرت کی تیاری کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی عقل اور تجربے سے دوائیں تلاش کرے۔ مریض کی عیادت اور خدمت بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مریض کی عیادت کرتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ یہ کلمات نہایت بابرکت ہیں۔ اللہ پاک نے ان میں بے شمار بے پناہ شفا رکھی ہے۔ جو کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اسے ہر مرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ان کلمات کو عصر کی نماز کے فوراً بعد 3 بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اول و آخر 1 بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر 3 بار مذکورہ کلمات پڑھیں۔ جب 3 بار مکمل ہو جائے تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح پوری کریں، یعنی اسی انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھیں۔ آخری بار مکمل کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد دوبارہ وہی درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ محترم قارئین، کوئی بھی سخت سے سخت بیماری، لا علاج مسئلہ یا حل نہ ہونے والی پریشانی ہو، یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرمائیں گے اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ یہ کلمات صرف 3 بار عصر کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں۔ اول و آخر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو بھی یہ کلمات پڑھے اسے شفا عطا فرمائیں، اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں، اس کے دل کو سکون عطا کرے، اس کا گھر جنت بنا دے اور اس کی اولاد کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ان کلمات کی برکت سے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ محترم قارئین، اگر یہ معلومات پسند آئیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو،
آمین. جزاک اللہ خیرہ. والسلام علیکم.